بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج دارالحکومت میں بالخصوص ملک بھر میں بالعموم عدالت، سپریم کورٹ، ججز اور وکلاء تحریک یہ ذرا تذکرے میں رہا. معاملہ کیا تھا؟ آج وکلاء برادری کے ایک گروہ نے احتجاج کا اعلان کیا تھا اور اسی احتجاج کو ڈس اون بھی کیا وکلاء برادری کی کچھ تنظیموں نے. پاکستان بار کونسل نے کہا ہمارا نہیں سے تعلق، اور احتجاجی کال دے کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو ایک منتخب باڈی احتجاجی کال دے سکتی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی یہ کہا کہ ہمارا نہیں سے کوئی تعلق. لیکن ساتھ میں ہمیں بیرسٹر اعتزاز احسن بھی نظر آئے بہت عرصے بعد، حامد خان بھی نظر آئے، علی احمد خود بھی نظر آئے، منیر ملک بھی نظر آئے. وہ سب آپ کو یاد آ گیا ہوگا، وکلاء تحریک افتخار چودھری صاحب والا. کل رات سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ بھئی یہ فلاں جگہوں میں بیریئر لگ جائیں گے، ان وکیلوں کو مارچ کرنے نہیں دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے کوشش کی، پولیس سے آمنا سامنا بھی ہوا، ذرا ٹکراؤ بھی ہوا. معاملہ تھا کیا؟ معاملہ تھا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن کا ایک اجلاس ہونا تھا. کیا مطلب؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، اس کے بعد ہونے ہیں 34 ججز. تو ابھی بہت ساری سیٹس خالی ہیں، تو 8 نئے ججز کی آج تقرری ہونی تھی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. 8 کی نہیں ہوئی، 6 کی ہو گئی. اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ بھائی ابھی، اور اعتراض کن کن کو تھا؟ پی ٹی آئی کو اعتراض تھا، وکلاء کے گروہ کو اعتراض تھا، سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو اعتراض تھا، اور مختلف نوعیت کے اعتراض تھے. مثال کے طور پہ ایک اعتراض یہ تھا کہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے تسلسل میں بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ہم نے چیلنج کی ہوئے 26ویں آئینی ترمیم، تو اس کا فیصلہ تو آنے دیجئے، اس کے بعد آپ نئے ججز لائیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ججز صاحبان کو، منصور علی شاہ صاحب کو، منیب اختر صاحب کو، دیگر کو کیا اعتراض تھا جس کو انہوں نے باقاعدہ لکھ کر دیا. اور اس میں بھی انہوں نے یعنی قصہ مختصر وہاں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ اجلاس آپ نہ کیجیے. یہ 2 جج صاحبان جن کا میں نے نام لیا تو خود جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں. لیکن بہرحال جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، اور جب اجلاس ہوا تو کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کو اعتراض تھا، تو پی ٹی آئی کے جو 2 ممبرز ہیں جوڈیشل کمیشن میں، یعنی کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب، وہ اجلاس میں بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے نہیں بیٹھے اجلاس میں. اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی. وہ ایک معاملہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف ہائی کورٹ سے ججز لے آئے گئے ہیں سینیورٹی کو مینٹین کرتے ہوئے، یعنی کہ ان کی سینیورٹی اسی دن سے کاؤنٹ ہوگی جس دن انہوں نے بحیثیت جج حلف اٹھایا تھا پچھلی ہائی کورٹ میں. اور پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں اور لائرز کا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، جب یہ نئی عدالت میں آئے تو نیا حلف ہونا چاہیے. یہ امر اہم کیوں ہے؟ یہ امر اہم اس لیے کہ جس دن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اگر اس دن انہوں نے حلف اٹھایا تو پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی کی لسٹ پہ وہاں نہیں رہیں گے بلکہ یہاں آ جائیں گے. اور جب یہاں آ جائیں گے اور یہاں نہیں رہیں گے تو پھر چیف جسٹس کے لیے کوالیفائی ہونے کے ان لوگوں کے امکانات کم ہو جائیں گے. لیکن جب ان کے امکانات بڑھ جائیں گے تو باقیوں کے کم ہو جائیں گے. تو قصہ مختصر یہ کہ اب محسن اختر کیانی صاحب سینئر پیونر جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب نہیں رہے چونکہ اب آ گئے سرفراز صاحب. تو یہ سارے معاملات ہیں. بہرحال قصہ مختصر یہ، نشست ہوئی، یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس صاحب کی صدارت میں ہوئی، پی ٹی آئی کے 2 اراکین چھوڑ گئے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 اراکین بھی جو کہ جوڈیشل کمیشن کی بھی اراکین ہیں، یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب، یعنی کہ منیب اختر صاحب، یہ حضرات بھی اس اجلاس کا حصہ نہیں بنے. اور لیکن اس میں 6 ججز کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی بہرحال منظوری دے دی گئی. اس طرح میں نے عرض کیا تھا، ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی تھی، اور 6 نئے ججز کی تعیناتی کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد ہو گئی ہے 22. اور اس میں لوگوں سے اس کی الگ تفصیلات ہیں کہ کون کون سا جج کہاں سے آیا اور اب سپریم کورٹ کا حصہ بن گیا ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب کو بھی سپریم کورٹ میں قائم مقام جج بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو صرف قصہ مختصر کر کے بتا دیا ہے، لیکن ذرا مختلف الخیال وکلاء حضرات سے کوشش کرتے ہیں بات کریں اور ذرا سادہ آسان الفاظ میں کچھ سوالات کے جوابات جانیں. نمبر 1، یہ جو ایک بحران یہ جو ایک ڈیوائیڈ بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے وکلاء برادری میں بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں بھی اور پھر بار اور بینچ میں بھی، اس کا حل کیا ہوگا؟ سوال نمبر 2، یہ وکلاء تحریک کیا کچھ اس طرح کی چل پائے گی کہ پچھلی ماضی کی وکلاء تحریک کی یاد آئے؟ بیکاز بہت فرق ہے اس معاملے اور اس معاملے میں، اس معاملے میں اور اس معاملے میں. ابھی تو وکلاء کی جو نمائندہ باڈیز ہیں، ٹھیک، ان پر اعتراضات ہیں مخالف گروہ کے، لیکن وہ تو اوپنلی اپوز کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے سے تعلق نہیں ہے. اور اس سے جڑے بہت سارے اور سوالات. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سینئر لائرز میں سے ایک ہیں، اور ظاہر ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان، تو اس منصب پر بھی رہے ہیں جناب اشتر اوصاف صاحب. ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، جو کہ اگین پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں انفارمیشن کے اور براڈ کاسٹنگ کے، اور گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ پہ بہت الزامات، سوالات اٹھ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اگین ویری ریلیونٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، جنہوں نے آج احتجاج بھی کیا، جناب ریاست علی آزاد صاحب. میں تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. باقی 2 کی اجازت سے میں ریاست صاحب آپ سے پوچھوں، حضور
بہت شکریہ سر وقت دینے کا. پہلے تو بتائیے گا آج کا احتجاج کیا ملتوی کر دیا آپ نے توقعات سے پہلے؟ یہ کیا ہوا؟ اور آپ آج کے احتجاج سے ظاہر آپ یہی کہیں گے، پوچھوں گا کہ مطمئن ہے یا نہیں، لیکن جو شیڈیول کے مطابق ہی ہوا ہے یا کچھ جلدی ملتوی ہوا ریاست صاحب؟ بادامی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عرض کروں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ جی وہ نان الیکٹڈ لوگ تھے جنہوں نے یہ کال دی تھی، میں سب سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں. جی پاکستان میں 5 صوبائی بار کونسلز ہیں، جن میں سے بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رائے بلیدی صاحب، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین کاشف صاحب، اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین نصیر کیانی صاحب. یہ 5 میں سے 3 بار کونسل کے لوگ ہمارے احتجاج میں شامل تھے. تو ایک چیز تو کلیئر کر لیں کہ میجارٹی اس سائیڈ پہ یا میجارٹی اس سائیڈ پہ، نمبر 1. سیکنڈ، ہم نے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 5 صوبائی بار تھے اس میں سے 3 آپ کے ساتھ ہیں؟ جی یہ اس کو کلیئر کر لیں. تو جو اس کو پریپوگیٹ کر تو یہ تو میں نے کہا بھی نہیں کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ساتھ نہیں ہے نا، انہوں نے یہ کہا. آپ دیکھیں پاکستان بار کونسل بالکل ریگولیٹری باڈی ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے نیچے 5 ریگولیٹری باڈیز ہیں، بار کونسلز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 3 کا یہ ہے. صحیح ہے. اب جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار، یا اس کو لاہور بار ایسوسی ایشن کہیں، وہاں کے صدر ہائی کورٹ اور صدر لاہور بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے علاوہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر، ملیر بار کے، حیدرآباد کے سیکٹری صدور ہمارے ساتھ تھے. اسی طرح اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان کی اور کئی ضلعی بارز ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ اس طرح سے نہ کہیں کہ ہم مائنارٹی میں، ہم میجورٹی میں ہیں. یہ بھی ایک چیز کلیئر کر لیں. ریاض صاحب بھائی ہیں، یہ بتائیں یہ میں نے کب کہا کہ آپ مائنورٹی میں، یہ بتائیں کب کہا؟ نہیں وہ آپ نے شروع انٹرو میں تھوڑا سا ایسا امپریشن کیا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سا، میں نے کہا وکلا کے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، وکلا کے ایک گروہ نے احتجاج کیا جس کو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ڈس اون کیا ہے. اس میں بتائیں ٹیکنیکلی کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی بات سے کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. بادامی اگلی بات میری یہ کہ ہم نے تو لا میں یہ پڑھا تھا اور جوڈیشری میں یہ پڑھا تھا کہ جو کام انڈائریکٹ نہیں ہو، جو ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا وہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ جو 26ویں ترمیم ہماری پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں 30-35 کانسٹیٹیوشن پٹیشنز ہیں، ان کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے، پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیا جائے. اگر آپ نے سپریم کورٹ کو پیک کر کے ہماری پٹیشن فل کورٹ میں لگانی تو اس کا فائدہ نہیں. اس لیے آج ہم نے احتجاج کیا تھا کہ اس کو ڈیفر کیا جائے. آج اسی حد تک ہمارا احتجاج تھا. ہم نے بہت جلدی والی بات نہیں، جس حد تک ہمارا احتجاج تھا ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا اس کنڈیشن کے ساتھ کہ جب وہ ہماری 26ویں ترمیم والی پٹیشن سپریم کورٹ میں فکس ہوں گی تو آج ساری الیکٹڈ باڈیز نے اس میں اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور پورے پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز اس وقت پھر سے سپریم کورٹ کے باہر کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر ہم احتجاج کے لیے آئیں گے. آپ دیکھیں کہ جی آج دیکھیں یہ جو میلا فائڈی کی بات ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا سارا کچھ، آپ نے آرٹیکل 181 کے تحت ایک عارضی جج سپریم کورٹ میں لگایا. آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، آپ نے سارے ججز جو ہیں وہ تعینات کیے ہیں سپریم کورٹ میں، کنفرم ججز. آپ نے ایک عارضی کیوں لیا ہے؟ اگر آپ نے یہ ضرورت تھی تو آپ انہی میں سے ایک اور کنفرم جج لے جاتے. ایک آپ نے ایک نیا یہ پنڈورا باکس پھر سے کھول دیا ہے. آپ بتائیں آپ کے خیال میں کیوں لیا ہے؟ آپ بتائیے آپ کے خیال میں کیوں اورنگزیب صاحب کو وہاں لے گئے؟ اس کے اندر ہمیں ابھی تک یہ پکچر بادامی آپ کو کلیئر ہو جائے گی. ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے، پتہ نہیں ابھی تک میاں گل حسن صاحب اس میں یہ جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے، ہمیں اس کا بھی نہیں پتا. یا ان کو چونکہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 3 سینئر کا پینل جانا تھا چیف جسٹس کے لیے، جو ان کی 26ویں ترمیم کے آرٹیکل 175A میں پرووائیڈڈ ہے، شاید اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا کوئی ان کی اور بھی چال ہو سکتی ہے. ابھی بہت ساری چیزیں آگے جا کے کھلیں گی. لیکن آپ نے آرٹیکل 200 کے تحت
ایک ایسے جج کو اٹھا کے اسلام آباد میں لے گیا جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج نہیں, ان کا اوتھ ڈیفرنٹ ہے. ہمارا مطالبہ تھا کہ جو جج اوتھ لے گا وہ پھر جونیئر ہو جائے گا. پھر میلا فائڈی یہ ہے کہ یہ 3 مہینے محسن اختر کیانی صاحب سے یہ سینئر جج ہیں. آپ نے وہی جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا, اور کیونکہ 26ویں ترمیم میں آپ نے سید منصور علی شاہ کا راستہ روکا ہے, اور اب یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کر کے جس کے آرٹیکل 200 کے اندر مجھے بتائیں کہ یہ پوسٹنگ عارضی ہے, پرماننٹ ہے, کتنی مدت کے لیے, اس میں ایک سپریم انڈیا ایک ججمنٹ بدامی صرف ریفر کروں گا, AIR 1994 پیج نمبر 268 انڈین ججمنٹ ہے, جس میں ہولڈ کیا گیا تھا کہ صرف جج اس لیے آپ اس کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں کہ فار ڈسپینسیشن آف جسٹس, فار دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ان دا لارجر انٹرسٹ آف پبلک, آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمیں بتائیں اسلام آباد تو سموتھ رننگ کر رہی تھی, کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ آپ نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے, ذرا مجھے گورنمنٹ سے اس کا اوپینین گورنمنٹ کا اور اختر صاحب سے ذرا ایز این اینالسٹ, ایز اے سینئر لائر ذرا اس کا وہ لینے دیں کوئکلی ذرا. دانیال صاحب پہلے تو بتائیں, یہ اس میں بہت کچھ ایسا نہیں ہے کیا کہ جس پر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کتاب میں بتائیں کون سی شق کی کون سی خلاف ورزی ہے, لیکن انٹینشن میں بہت سارے سوالات ہو رہے ہیں, اور چونکہ اس میں اگر خالی PTI کہہ رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں ان کے تو مقاصد ہی ہمارے سیاسی مخالف ہیں, ان کو تو ہمارا سب کچھ الٹا نظر آتا ہے. لیکن ریاست علی آزاد صاحب وہ تو PTI کا تو حصہ نہیں ہے کوئی, یا انہوں نے جتنی بارس کا بتایا کہ یہ بار ہمارے ساتھ ہے, یہ بار ہمارے ساتھ ہے, وہ تو کوئی PTI کی لیگل ونگ تو نہیں ہے. یا منصور علی شاہ صاحب خود, یا منیم اختر صاحب لکھ کے دے رہے ہیں, وہ تو نہیں ہے. یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز انکلوڈنگ بابر ستار صاحب لکھ کے دے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جو آپ نے ٹرانسفر کیا ہے ان میں سے کوئی بھی PTI کا بندہ نہیں ہے. تو ڈونٹ وی ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ اس میں کچھ دکھایا جا رہا ہے لیکن کچھ اور ہو رہا ہے. دانیال صاحب دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو فار ہیونگ می. بدامی صاحب میرے صاحب میرے بھائی ہیں, بڑا اچھا انہوں نے کیس لا صاحب بتایا, لیکن آئی تھنک دیٹ از مور ریلیونٹ ان کورٹ آف لا. یہ تو ایک آرڈنری زبان کی اگر ہم بات کریں تو آج پہلے اگر میں بات کروں تو آج 26ویں ترمیم کا جو اسپرٹ تھا اس کا یہ پہلا قدم تھا, وہ یہ تھا کہ جس میکسم کے اوپر بنا وہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, کہ لوگوں کا جو آج آپ نے پروموشنز پہلے دیکھی سپریم کورٹ میں سینئر ججز کی, یہ اس فقدان کو یا اس بیک لاگ کو ختم کرنے کے لیے جو ہزاروں کیسز وہاں آپ کے پینڈنگ ہوتے ہیں اور ان کو کوئی سننے کے لیے نہیں تھا, یہ اس کو ایڈریس کیا. پھر اس میں جو آپ کی ہمیشہ ایک رائے لی جاتی ہے کہ چھوٹے صوبے اگنور کیے جاتے ہیں, اگر اس کا پرسنٹیج لیا جائے تو وہ بھی بڑا اچھا ہے, جس میں سندھ کی ریپرزنٹیشن تھی, پشاور کی KP کی ریپرزنٹیشن تھی, بلوچستان کی تھی, اور اسی طرح فیڈرل کیپٹل کی بھی ریپرزنٹیشن تھی. آئی تھنک ٹو دیٹ پوائنٹ دانیال صاحب سوری آپ کی بات آپ سے سوال, اگر یہ انصاف بدامی صاحب آگے ایک سیکنڈ دیکھیں, آپ کی ڈس ایگریمنٹ جو آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ ایک قانون میں یا جوڈیشری میں اس کی ایک اپنی نزاکت ہے, اس کی ایک اپنی شکل ہے اور وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے, لوگ ججز ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک چیز جو بڑی جس کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا وہ آئین ہے. آئین جو ہے ان ججز کو اس پوزیشن پہ لا کے بٹھاتا ہے. آئین ہے جو کہتا ہے کہ الف کو اسی مقام پہ رہنا چاہیے, بے کو ادھر رہنا چاہیے, اور اسلام آباد کی جوڈیشری کو ادھر ہی رہنا چاہیے. لیکن جب وہی آئین اس میں جب تبدیلی آتی ہے, اور وہ آئین میں تبدیلی کون کرتے ہیں؟ لا میکرز آف دا کنٹری, جو میجورٹی آف دا ہاؤس ہے, وہ مل کے اپنا کنسنسس بنا کر اس پہ ڈبیٹ ہو کر آپ ایک چیز کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو دس انٹائر ڈبیٹ از نان فیوٹائل آفٹر دیٹ. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں جب آئین جو ان کو طاقت دیتا ہے پہلے دن, جو آئین ان کو پہلے دن طاقت دیتا ہے, جب وہ آئین کوئی اور چیز دیتا ہے, طاقت لیتا ہے یا دیتا ہے, تو اس کو اسی طرح ایکسرسائز کیا جاتا ہے. اب جب آپ کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا مسئلہ ہے تو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری از ناٹ اے پروونس ایز یٹ, ٹھیک ہے, کوئی صوبہ نہیں ہے. آپ کے اگر اور بیوروکریٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, اور اگر پارلیمان یہ سمجھتا ہے کہ they should have the right to be transferred and posted to other places یا وائس ورسا, تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں, لیکن حتمی چیز وہی ہوگی جو پارلیمان کرے گی. سر بالکل صحیح ہے, لیکن پارلیمان کی حیثیت میں جو سوال ہے اس کا کیا کریں؟ یعنی ابھی میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ جناب وہ فارم 45 اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا. ابھی تو سپریم کورٹ نے جو کہا کہ بھائی مخصوص نشستیں ان کو دو, وہ نہیں دی گئی.
سینٹ کے الیکشن کرا وہ نہیں کیا. تو پارلیمان جس کی بنیاد پر آپ کا سارا مقدمہ کھڑا ہے اگر اسی کی حیت پر سوال ہو تو پھر یہ سارا عمل ہی مشکوک نہیں ہو گیا دانیال صاحب؟ کوئی بھی مشکوک نہیں ہوتا کہ آپ کی سیٹیں کم ہوں یا زیادہ ہوں, جو ہاؤس میجورٹی میں بیٹھتا ہے وہی اسی کی پاور ہوتی ہے, وہی چلتا ہے. اگر کل سیٹس کسی کی زیادہ ہوتی ہیں اینڈ دے ڈس ایگری ود اٹ, تو پیکا ایکٹ ہو گیا, کوئی اور چیز ہوگی, دے ول ہیو دا پاور ٹو ڈو اٹ. 2/3 اکثریت جو ہے وہ بدل نہیں سکتی. 2/3 اکثریت جس دن بدلے گی اس دن کوئی نیا بل, کوئی نیا آئین, کوئی آئینی ترمیم جو آپ کے میسز کے اپروول کے ساتھ, جو لیجسلیٹرز کے اپروول کے ساتھ ہوتا ہے تو ہو. مطلب سیکنڈ آن دیٹ. اور دوسری میں آپ کو اگر ایک آخری چیز میں ساؤنڈ کروں, آج جو احتجاج تھا, میں کیونکہ میرے کولیگ ہیں, میرے بھائی ہیں, ہم پنڈی والے جتنے بھی ہیں, وی ڈڈ ناٹ ٹیک پارٹ ان اٹ. ہماری پوری باڈی نے نہیں پارٹ لیا, ہمارے اسلام آباد کی باڈی نے پارٹ نہیں لیا. بالکل ایک منورٹی تھے لائرز جن کی کوئی ڈسگریمنٹس تھی یا جن کو لگتا تھا کہ چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے, وہ بھی ان کا حق ہے. خوبصورتی ہے. میں تو دیکھیں, مجھے جانتا ہے, they know that I represent, ہماری پوری ایک بار ہے, ہماری پوری بار کی پالیٹکس ہے. آپ پوری باڈی جو ہے they were not part of it. اچھا ٹھیک ہے, آپ اگر ایک گروپ کسی چیز میں اگری کرتا ہے, دوسرا گروپ ڈس ایگری کرتا ہے. میں ریاست پہ آتا ہوں, آپ اس کا تفصیلی جواب دیجیے گا. پہلے میں ذرا اشتر صاحب سے ایک اوپینین لے لوں. سر یہ تو سمجھائیے گا کہ اگین اس میں بہت ٹیکنیکل میں چاہتا ہوں کہ نہ جائیں, اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آئین کی متعلقہ شقوں کی یعنی یہ پن پوائنٹ کرنا مشکل ہے آپ لوگ, مطلب دانیال صاحب کی جماعت کے نزدیک کہ بھائی بتائیں نا آئین کی خلاف ورزی کہاں ہوئی, اور اگر نہیں ہوئی تو بات ختم. ٹھیک ہے, ابھی ہم آئین کی خلاف ورزی کی ڈیبیٹ کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, انٹینٹ پہ بات کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی سوال ہوگا کہ بھائی انٹینٹ کیا دل میں جھانک کے دیکھا ہے, لیکن سر کچھ ماحول, کچھ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ جب انصاف کی فوری فراہمی نا بہت ضروری ہو گئی تھی اصل میں, اور جج تھے کم اس لیے ہم نے فوراً لگائے, تو یہ جو پچھلا عمل ہوا ہے مختلف ہائی کورٹ سے نکال کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانے کا, ان متعلقہ ہائی کورٹ میں مقدمات کا بیک لاگ بھی زیادہ ہے اور ججز کی کمی بھی زیادہ ہے. وہاں ججز پورے نہیں کیے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوراً بھرتی کر دیے. چونکہ یہاں پر ابھی ممکن ہے کہ ایک سیاسی کیس لگے گا, جو فیصلہ آیا ہے ایک لیڈر کے خلاف, ان کی نظر ثانی لگے گی. سو ڈونٹ وی ہیو اگین انف ریزنس ٹو بلیو کہ یار یہ کچھ مسئلہ ہے اس میں, کاغذی کاروائی ٹھیک بھی ہو رہی ہو تو کچھ اور بھی ہو رہا ہے. اشتر صاحب. اسپیکنگ فار مائی سیلف, میں اس چیز کا دائی ہوں اور اس چیز کے اوپر ہمیشہ زور شور سے بھی جہاں مجھے موقع ملا میں نے یہ بات کی ہے کہ کبھی بھی کسی کورٹ میں بھی کوئی آسامی خالی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ سول کورٹ ہے, چاہے ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے, چاہے سپریم کورٹ ہے. سو آسامی کو بھی خالی نہیں ہونی چاہیے. اس کو آپ پاس وقت ہوتا ہے, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ کب کوئی ریٹائر ہوگا, اس کے لیے آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں, آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور لوگوں کو لے کے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے ججز ہوں, ان کی تعیناتی جو ہے یہ ہیڈ لائنز کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو دس شوڈ بی اے ورک ان پروگریس. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہر چیز کو, چاہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے, چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی ہے, چیف جسٹس کو لگانا ہے, ہر چیز کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے. ہر چیز جو ہے یہاں پہ ڈسکشن ہم تینوں کی اور آپ کی, ہم 3 وکیل ہیں اور باغامی صاحب آپ, یہاں پہ ہمیں تو بات کرنی چاہیے کہ سی آر پی سی, پی پی سی, بینکنگ لاز, ان کے اندر کیسے ریفارم لائیں, کتنے ججز کی ضرورت ہے ہمیں, کتنے ڈسٹرکٹ ججز چاہیے, کس طریقے سے سارا کیا جائے, اور شام کی کورٹس ہونی چاہیے, اس کے اندر یہ سب چیزیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں دیر آر مینی ریزنز جس کی وجہ سے یہ ہیڈ لائن بنتی ہے. اگر آپ کہیں میں آپ کو ریزنز بتاؤں کہ وہ جس یعنی راتوں رات یعنی کتنے ہی پارلیمنٹیرینز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 26ویں کا کانٹینٹ کیا ہے اور وہ آیتی ہے. مینی ریزنز بھونچال مچا ہوا ہے. اچھا, اب دوسری بات آپ دیکھیے, دوسری بات ایکولی امپورٹنٹ ہے, اور وہ کیا ہے کہ اس میں ججز کا کیا ہے اس کے اندر اور لائر کا کیا ہے. لائر کا کام ہے لٹیگنٹ جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرے, اور ججز کا کیا کام ہے کہ لٹیگنٹ کی بات کو سنے اور ان کے کیسز کو ڈیسائیڈ کرے. لیکن ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ لٹیگنٹ تو خوار ہو رہا ہے
مجھے بتائیے کون سا لیٹیگنٹ جو ہے اس کا کانفیڈنس ہوگا کورٹ کے اوپر جب کورٹ کے اندر جھگڑے شروع ہو جائیں, خطوط کے تبادلے شروع ہو جائیں, کہا جائے کہ یہ کام نہ کریں وہ کام نہ کریں. میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ ججز نہ لگائے جائیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ احتجاج کریں کہ ججز کیوں نہیں لگائے جا رہے, اور اس کے جو آپ کا جسٹس ڈلیوری سسٹم ہے اس میں اتنا کم بجٹ کیوں رکھا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ہیلتھ, ایجوکیشن اور جسٹس ڈلیوری سسٹم کے اوپر زیادہ پیسے خرچ کریں. یہاں تو کوئی اس طرح کی سر, لیکن وہ والی بات ہے نا کہ بہت ساری چیزوں کو لگ رہا ہے کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے. سر یعنی اس منطق کے تحت تو افتخار چوہدری صاحب اگر ہٹائے جائیں تو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی ایک ایگزیکٹو کو اختیار تھا اس نے ہٹا دیا, چیف جسٹس کو ریفرنس کا ہے. فائد صاحب پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی ایک جج ہے, گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ ریفرنس مجھے بھیج دیا, اس میں کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں بٹ ٹھیک ہے. تو پھر تو لیکن یہ سب باتیں اگر ڈسکشن کا حصہ بنتی ہیں اور سیاسی تناظر میں حصہ بنتی ہے تو اس کی وجوہات ہے نا کہ لگتا ہے کہ کوئی ایک موو کر کے کسی دوسرے موو کو اچیو کرنا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر اس وقت کے وزیر اعظم نے تو آن ریکارڈ کہا کہ ہاں جی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا تھا کہ یار فائز صاحب کو ہٹاؤ, تو ہم نے کیا. تو یہ ہوتی چیزیں بعد میں کھلتی ہیں نا. پھر تو بیچارے اتنے ہی بے بس تھے, وہ پرائم منسٹر نہیں تھے کیا کہ وہ کسی کے کہنے پہ آ کے انہوں نے مجبوراً یہ عمل کیا. پارٹ آف دیکھیے تو ساری بھی بس مائی پوائنٹ ہے کہ اس کا مطلب یہ اتنا سادہ نہیں ہے نا سر, ہم کہہ رہے ہیں یار یہ تبادلے تعینات کیوں ڈسکس ہوتی ہیں. دس شوڈ ناٹ ایون بی ا پارٹ آف ڈسکشن. میں بتا نو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دس شوڈ ناٹ بی ا پارٹ آف the discussion. We should talk about these things. But is this the only thing that we ought to discuss? And why are these things happening? These are happening because ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کے پورے سسٹم کو. آپ بتایا جا رہا ہے سب کو کہ جناب آپ کے ملک میں کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی اور ہر چیز جو ہے وہ خرابی کا باعث بن رہی. اب میں بتاؤں اس کا حل بھی ہے. حل کیا ہے کہ آپ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو کہیں کہ جناب آپ کا کام صرف لیجسلیشن ہے, ایگزیکٹو کے معاملات جو ہے وہ ایگزیکٹو سے رہنے دیں, یہ ڈیولپمنٹ کا کام, اس طرح کے کام جو ہے وہ آپ کے ذمہ نہیں ہونے چاہیے. اور جوڈیشری جو ہے وہ لوگوں کے کیسز کے فیصلے کرے, نہ کہ انٹرمنگل کرے ان ایگزیکٹو فنکشنز اور لیجسلیٹو فنکشنز. اور پاکستان جوڈیشل سروس نے کہا ہم کیوں نہیں کرتے, ہم کیوں نہیں کمپٹیٹو طریقے سے ججز کی تعیناتی کی بات کرتے, ہم کیوں نہیں اس طرف دیکھتے, اس طرف چلتے. آپ نے دیکھا کہ پولرائزیشن کتنی زیادہ ہو گئی, اور اس سے نقصان کس کا ہے, ملک کا پورا سسٹم. ٹھیک ہے, نوٹس. بہت شکریہ اشتر استاد صاحب, بات کرنے بہت شکریہ. سر ذرا اس کو آپ کنکلوڈ کریں کیونکہ پھر میں نے وہ دانیال صاحب کو لے کے ذرا ایک سیاسی حوالے سے ہی بات کرنی ہے. تو اس پہ آپ ریاست صاحب کو وہ اس پہ کامنٹ کیجیے. وہ کہتے ہیں جی کیا وہ خود پنڈی کہہ رہے ہیں, تو نہیں آئے پنڈی کے وکلا تو نہیں آئے, بس ایک گروپ آف لائر ہے جو کر رہا ہے احتجاج. ٹھیک ہے, بس آپ مسکرا رہے تھے. دانیال بھائی میرے بہت پیارے بھائی ہیں, میں ان کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا ڈیلے جسٹس, ڈینائی جسٹس, اس وجہ سے سپریم کورٹ میں ججز لگائے جا رہے ہیں. جب یہ 26ویں ترمیم آئی تو 187 کیسز تھے. سپریم کورٹ کی جتنے بھی بینچز ہیں, اور سپریم کورٹ اٹ سیلف ہے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, وہاں پہ سارے میٹر ہیں ہی کانسٹیٹیوشنل. تو اب وہ ایک بینچ بنا کے آپ نے وہ جو 60,000 کیسز تھے وہ آپ نے اس ایک بینچ کر دیے, تو وہ ڈیلے جسٹس, ڈینائی جسٹس کہاں گیا. دوسری بات میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے یہ 26ویں ترمیم دیے, جو 1973 کا آئین تھا وہ متفقہ آئین تھا, اس پہ وکلا بار کونسل چیختے رہے, ایک صوبہ چیختا رہا, یہ متفقہ نہیں تھی 26ویں ترمیم. آپ نے فیڈریشن کو نقصان پہنچایا. دوسرا میرے بھائی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیڈرل ہائی کورٹ ہے اور اس کا صوبے کا درجہ نہیں ہے. میرے بھائی کو میں یہاں تھوڑا سا ریکٹیفائی کرتا جاؤں. 1980-81 میں بائی ویرچو آف پریزیڈینشل آرڈر یہ ضلع اسلام آباد بنایا گیا تھا, اور اس کا سٹیٹس ہائی کورٹ کا ایک صوبے کا ہے, اور ایک صوبے میں ہائی کورٹ ہو سکتی, کسی ضلع میں ہائی کورٹ نہیں ہوتی. تیسری بات یہ ہے میرے بھائی نے کہا کہ پنڈی کے لوگ یہاں پہ احتجاج کے لیے نہیں آئے. جو احتجاج کے لیے ہماری اسلام آباد کو بھی میرے بھائی نے دو دیا. میرا وائس چیئرمین اسلام آباد فیڈرل ٹیریٹری نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ ICT ہے, فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے. لیکن بدامی آگے چلیں,
دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا صدر موجود تھا, ڈسٹرکٹ بار کا صدر موجود تھا, اسلام آباد بار کونسل کا وائس چیئرمین یہاں پہ موجود تھا. کون اور تھا جو اس احتجاج میں نہیں تھا؟ میرے بھائی نے کہا کہ یہاں سے لوگ نہیں نکلے. لوگ تو سندھ سے آئے, بائی بس آئے, بائی روڈ آئے. آپ نے دیکھا اگر ہم اتنے ہی تھوڑے تو آپ نے ریڈ زون کو کیوں کارڈن آف کیا؟ وہاں پہ چڑیا تک نہیں جا سکتی تھی. اگر ہم اتنے ہی تھوڑے تھے آپ کو کیا خوف تھا؟ آپ نے اتنی نفریاں اور پولیس لگا دی. اور اگر ہم اتنے ہی تھوڑے تھے تو آپ کو لاٹھی چارج کی کیوں ضرورت پڑی؟ آپ یہ کھول دیتے. یہ تو آپ کو آئین حق دیتا ہے, آرٹیکل 15 دیتا ہے, آپ کو 16 دیتا ہے, 17 دیتا ہے, جو چیپٹر نمبر 1 نے ہمیں اس احتجاج سے بھی محروم کر دیا. کون سا آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وکلاء کے اوپر آپ لاٹھی چارج کریں؟ میری جو بات ہے یہ ہے کہ اس وقت اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد اور سپریم کورٹ ساری عدلیہ کو کنٹروورشل کر دیا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہیں, تو وہ جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے جو آج بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی, جو آرٹیکل 189 کے تحت ہے کہ ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ از بائنڈنگ اپون آل دا انسٹیٹیوشن, وہ کہاں فوت ہو گئی ہے؟ ہمیں یہ بتائیں اگر نیک نیتی ہے, اگر آپ نیک نیتی سے اس ملک کے اندر رول آف لا دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. میں ریاست صاحب میں بریک لے رہا ہوں, تو آپ مجھے بتائیں آپ اپنی اس دعوے پہ قائم ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری کاروائی والی جو ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ والی وہ اس لیے تھی کہ اب چیف جسٹس محسن صاحب نہیں بنیں گے بلکہ جو بھی ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ بن جائیں گے؟ سرفراز صاحب آپ دعوے پہ قائم ہیں؟ آپ نے ریاست صاحب آپ نے اس دعوے پہ قائم ہے کہ سرفراز صاحب بنیں گے چیف جسٹس؟ وہ میرا خیال آواز ہی کی جی میری ذاتی رائے میں یہ سارا معاملہ ٹرانسفر والا کیا ہی اسی لیے گیا ہے, اسی لیے کیا گیا کہ محسن اختر کیانی صاحب کو انہوں نے چیف جسٹس نہیں بنانا. دانیال صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ تھوڑی سی پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہو جائے. ریاست صاحب بہت شکریہ. ہم بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پرائم میں ایک بار پھر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے جناب شوکت یوسفزئی صاحب کو زحمت دی جو کہ سینئر رہنما ہیں, تاکہ ذرا اس حوالے سے بھی آگے ہم کچھ پولیٹیکل حوالے سے بات کریں. شوکت صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یا میں؟ اچھا شوکت صاحب السلام علیکم. یوسفزئی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. یوسفزئی صاحب ذرا یہ تو بتائیں, اب آگے ظاہر اب یہی سوال ہے کہ سوابی جلسے کے بعد کیا پی ٹی آئی نے آگے کیا کرنا ہے؟ تو اس تناظر میں یہ آپ نے بھی کہا کہ سوابی جلسہ بہت کامیاب ہوا ہے اور آپ اس سے بہت مطمئن ہیں, ساتھ آپ نے لیکن یہ ضرور کہا کہ جناب یہ کچھ لوگ جو ہے وہ اگر سستی شہرت کے لیے پارٹی کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے خلاف, اور جلسے میں ایسا کیا کچھ لوگوں نے, آپ نے کہا تو ان کے خلاف فوری ایکشن ہونا چاہیے. تو یہ آپ اس سے بڑا ابہام ہے, آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک دو انڈیویجولس کی بات کر رہے ہیں یا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ جلسے کو تو کامیاب کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ کیا معاملہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا نا کہ اوورال پارٹی اب بہت بڑی ہو گئی ہے اور اب اس میں یوتھ کی کافی تعداد یوتھ ہے اس میں, اور چونکہ عمران خان جب تک ہوتے تھے وہ تو اس چیز کو دیکھ لیتے تھے, لیکن وہ جیل میں ہے تو جتنی بھی لیڈرشپ ہماری ہے وہ میں نے ذاتی رائے تھی میری کہ وہ یہ ڈسپلن کے معاملات کو بھی دیکھے, کیونکہ جلسے میں بڑی بدنظمی تھی اسٹیج کے اوپر اور بہت زیادہ لوگ چڑھ گئے تھے اسٹیج کے اوپر, اور جو لیڈر تھے جو مہمان تھے وہ کھڑے رہے. تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا صرف تقریر نہ کی جائے بلکہ ایک ڈسپلن کا فقدان ہے, یہ فقدان دور کرنا چاہیے, کیونکہ آہستہ آہستہ پارٹی بہت زیادہ اب تو اتنی بڑی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ ہم نے کسی لیڈر کی طرف سے گاڑیاں نہیں دی ورکروں کو, نہ پیسے دیے گئے کہ اپنے لیے گاڑیاں ارینج کریں, خود لوگ آئے اور اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ نے جلسے میں دیکھے اس سے زیادہ باہر تھے. تو لوگوں کا جذبہ تو ہے, ورکروں کا جذبہ بھی ہے, تو وہ تھوڑے سے مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک اچھا تاثر نہیں جاتا. تو میں نے اس پہ کہا تھا, کنٹیکس میں کہا تھا. باقی اور سر اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ وہ آپ کا یعنی اس پہ کیا رائے ہے پارٹی میں اور آپ کی بھی, کہ چونکہ مروت صاحب جب سلمان احمد مراد صاحب کی اسپیچ کے دوران آئے تو اس پہ بھی وہ ایک ڈسٹربنس نظر آئی, اور پھر مروت صاحب کو ایک طرف تو پارٹی نے شو کاز ایشو کیا جس کو انہوں نے جواب بھی دیا ہے, دوسری طرف وہ پارٹی کے جو عمران خان صاحب کے بعد اس وقت سب سے تگڑے آدمی ہیں نا علی گنڈا پور صاحب ظاہر ہے, وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جیسے کوئی سینئر ترین رہنما ہوں اور ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اسپیچ کے دوران, اسپیچ سے پہلے نعرے لگاتے ہیں, اسپیچ سے پہلے کہتے ہیں کہ جناب میری بات اب یہ کریں گے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟
نہیں دیکھیے میرے تو خیر مروت کے ساتھ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مروت میرا کلاس فیلو بھی ہے اور میں تو ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ اس کو مشورہ ہی دے سکتا ہوں. کئی دفعہ مشورہ دیا کہ بھائی اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اور یہ بہت بڑی پارٹی ہے. اکثر پارٹیوں میں یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایسے موقعوں پہ ہو جاتا ہے. ہم خود مطلب 96 کا ورکر ہوں، ہو جاتا ہے. اس میں ہمیں کون پوچھتا ہے؟ جب ہم اسٹیج پہ جاتے ہیں خود ہی جگہ دیکھ لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ گلے شکوے میرے خیال سے اتنی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب پارٹی کو میرے خیال سے تھوڑا سا ڈسپلن کی طرف آنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہوگا. یہ بہت شریف آدمی ہے بیرسٹر گوہر، جنید بھی بڑے شریف ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جنید جو ہے وہ ڈسپلن لے آئے گا. مجھے جہاں تک اندازہ ہے وہ ایک چونکہ پارٹی کا پرانا وہ ہے، ہو سکتا ہے جو ہمارے گوہر صاحب ہیں وہ کسی کا لحاظ رکھیں کہ یہ سینئر ہے یا وہ، لیکن میرا خیال جنید بھائی اس چیز کا لحاظ نہیں رکھیں گے. وہ پارٹی میں ضرور ڈسپلن لائیں گے. اچھا، کیونکہ اس کے بغیر مشکل ہے ہم اپنا ہدف حاصل کریں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں ہمارے ساتھ. اچھا ذرا اپنی میرے ساتھ رہے گا. میں دانیال صاحب سے ذرا پوچھوں. دانیال صاحب اب یہ اگر آتے ہیں، اب انہوں نے 8 کو تو سوابی میں کر لیا جلسہ، انہوں نے کہا بھی یہی تھا کہ ہم 8 کو سوابی جلسہ کریں گے، گھر چلے جائیں گے. جنید صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمیں اور کچھ نہیں کرنا. لیکن وہی جنید صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اور حل نہیں نکلا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے اور لانگ مارچ کریں گے اور پچھلے مارچ سب بلا دیں گے ویسے. اچھا اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو معاملہ خراب ہی لگ رہا ہے. میں حیران ہوں، پتہ نہیں کیوں پچھلے دنوں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جیسے سیٹنگ ہو گئی، یہ ہو گیا. ابھی اس پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے تو خان صاحب نے ٹویٹ کیا، وہ بہت ہی سخت ہے. وہ اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ فوج کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنائی ہے، ٹھیک ٹھاک قسم کی. تو اس کا مطلب اگر ان کی بات نہیں بنے گی تو یہ تو پھر آئیں گے اسلام آباد. تو کیا پھر یہ 26 نومبر کتنی مرتبہ ہوگا؟ کین دی اسٹیٹ افورڈ اٹ؟ دیکھیں بدامی صاحب، اصل میں حقیقت میں یہ کہ دیکھیں یہ جماعت جو ہے یہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو تو اکٹھا کرنے سے رہے. یہ ایک ہی جو چیز ہے جو انسانوں کو، لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ نفرت کی بنیاد پر. کبھی وہ اداروں کے خلاف، کبھی صوبوں کے خلاف، کبھی ملک کے خلاف، اور کبھی کچھ اور استعمال کرتے ہیں. اب ان کی یہ سیاسی موت ہے کہ آج پاکستان مستحکم ہو رہا ہے. ان کی سیاسی موت ہے کہ روپیہ مستحکم ہو رہا ہے. ان کی سیاسی موت ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے جس پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے کل دیوالیہ ہوگا، آج ہوگا، ہو چکا ہے، ہونے لگا ہے، یا 24 گھنٹے میں ہو جائے گا، اس کی لوگ اب یہ بات کرنے شروع ہو گئے، بلومسبرگ اور اکانومسٹ، کہ اس کی جو گروتھ ہے وہ 4.5 ہے یا 4.8 ہے. مہنگائی کی شرح میں 10% کمی ہوئی ہے یا 12% ہوئی ہے، یا آپ کی انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے. یہ تمام چیزیں ہماری حکومت کی کامیابی اور ان کی سیاسی موت ہے. اور جب ان کو اپنی موت نظر آتی ہے، کیونکہ سول نافرمانی کی کال یہ دے چکے، ملک کو بند کرنے کی کال یہ دے چکے، لاشوں کی سیاست یہ کر چکے، اب انہوں نے اپنے سارے کارڈز کھیل چکے، تو اب ان کے پاس جب کچھ رہتا نہیں ہے، گہربان سے بھی پکڑ چکے اور NRO کے لیے بھی پاؤں بھی پکڑ چکے. اب جب تک ان کی کوئی چیز اب دال گلتی نہیں ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس چیزوں کو یہ روز لے کے آئیں گے، روز بنائیں گے. اس کے جواب میں دانیال صاحب وہ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اچھا اگر اتنے کم ہے عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کیوں پورا پاکستان کنٹینر لگا کے بند کر دیتے ہیں؟ آنے دیں، ہمیں ایکسپوز ہونے دیں، بندے تو ہیں نہیں ہمارے ساتھ. بدامی صاحب، ہم نے ان کے ساتھ سنجانی کے مقام پر جب ہم نے کنٹینرز ہٹائے تو ہم نے ان کو بیٹھنے کی اجازت دی، ان سے اگری کر ان سے مان کر، لیکن یہ لاشیں اٹھانے کے لیے ڈی چوک پہ آ گئے. ان کے ساتھ ہم نے 26ویں ترمیم پہ اف کاما بٹ اور نقطہ سب ان کی اگریمنٹ سے ڈالا، لیکن اس پہ بھی یہ بیک ٹریک سے بھاگ چکے. دیکھیں ان کے ہینڈلرز جو ہیں ان کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ پاکستان کمزور ہو. ان کے ہینڈلرز کی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان میں انارکی رہے. ان کے ہینڈلرز کی کامیابی یہی ہے کہ آپ روز لالسنس اور فساد کی بات کریں. دیکھیں ہم ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا اچھا ہو کہ ہم روز پارلیمان میں ان کے مسئلوں کو ڈسکس کریں، ہم کنسٹرکٹیو ڈسکشن کو آگے لے کے جائیں، ہم ایشو ریلیٹڈ بات کریں، ہم بات کریں کہ پانی کا جو بحران آگے دنوں میں آنے والا ہے اس کا کیا حل ہے، کلائمیٹ چینج کا کیا حل ہے، جو فلڈز اور صوبوں میں مسئلے ہیں ان کا کیا حل ہے، رمضان پیکج میں کیا کریں گے، غریب بے روزگار کے لیے نوکری کے لیے کیا کریں گے، ٹیفٹا انسٹیٹیوٹس میں جو باہر ہم نے لوگ بھجوانے ہیں وہ کس طرح بھجوائیں گے. لیکن ہم روز آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، روز ہم اپوزیشن کے لوگ آئین کو اڑا کے پھینکتے ہیں، وہاں اس کے کاغذ اڑاتے ہیں، اور ساتھ بیرونی ٹرپس کے لیے اسپیکر کے پاس بھی جاتے ہیں کہ ہمارا نام بیرونی ٹرپس کے لیے بھیجو. ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو لوکل ٹرپس ہیں اس میں ہمارا نام لکھو. ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی آگے کہتے ہیں کہ ہمیں پروٹوکول چاہیے، ہمیں کمیٹیز کے لیے یہ گاڑی چاہیے اور یہ. لیکن ابھی معاملہ آگے جائے گا کس طرح؟ یہ ذرا میں شوکت صاحب مجھے یاد ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوئے تھے اور جب
لوگ نہیں کہہ رہے تھے. بعد میں تو بہت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. جب لوگ نہیں کہہ رہے تب آپ نے کہا تھا, ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے, آپ کے الفاظ تھے, مجھے لگتا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں اور یہ باتوں سے نہیں مانیں گے اور مذاکرات ناکام ہوں گے اور ہم سڑکوں پر ہی آ کے ان کا علاج کریں گے, اور جب ان سے صحیح سے بات کرو تو یہ جو ہے وہ شیر بن جاتے ہیں, اور جب احتجاج کرو تو پھر یہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں. یہ آپ نے اس وقت کہا تھا جب اور کوئی نہیں کہہ رہا تھا یہ بات. تو اب تو ہو گئے مذاکرات ناکام اور ختم. تو اب آگے وہی ہے پھر معاملہ, پھر وہی یعنی سڑک ہے اور پھر ڈنڈا اور ہوائی فائرنگ اور شیلنگ اور فائرنگ, یہ سب کیجیے. دیکھیں بادامی صاحب, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی اسٹرگل کی بات کرتے ہیں. ان کے جو بھی, چاہے وزیر ہو, بڑے عہدے پہ ہو, چھوٹے عہدے پہ ہو, ان کے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ آپ دیکھیں کتنی نفرت بھری ان کے الفاظ ہوتے ہیں, آگے دوسرے کو اشتعال دلانا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں, مستحکم روپیہ مستحکم ہو گیا, یہ قرضے لے کے مستحکم ہو گیا, یہ کہتے ہیں مہنگائی میں کمی آ گئی, پھر چینی کیوں مہنگی ہو گئی. یہ ان کی مطلب وہ ہے پرفارمنس ہے. اور لاشوں کی سیاست, آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے لاشوں کی سیاست کی ہے, پھر جوڈیشل کمیشن بنا دینا, کیوں نہیں بنا رہے, کیوں ڈر رہے ہو؟ ہم اگر پرامن جلوس لے کر جاتے ہیں, آگے آپ پولیس فورس کو کھڑی کر دیتے ہیں, پھر آگے سے شیلنگ شروع کر دیتے ہیں. آج وکلا کے ساتھ کیا ہوا, کیا وہ بھی دہشت گرد ہے؟ اتنا خوف, مطلب یہ تو خوف کی علامت ہے نا. گورنمنٹ اتنی خوفزدہ ہے کہ ڈی چوک پہ کیا ہے, کوئی سونا وہاں پہ دفن کیا ہوا ہے, کیا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا. دیکھیے عوامی حکومت. لیکن دانیال صاحب اب آگے مطلب اب آگے رستہ کیا ہے, یعنی یہ بتائیں نا, تصادم آپ کا گورنمنٹ سے بھی ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, تو اب یہاں سے رستہ نکالیں گے کیسے اپنے لیے؟ دیکھیں جو وے آؤٹ ہے نا وہ خان صاحب نے دے دیا ہے. یہ دو خطوط لکھ دیے ہیں, انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ تو عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے نا, معیشت کے نام پہ کہ جی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, ہر بات, ہر جو بھی وزیر آ رہا ہے معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, مہنگائی کم آ رہی ہے, سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. یار مجھے یہ بتائیں کہ دال چینی یہ مجھے بتا دینا یہ کتنی قیمتیں کم ہوئی ہیں, کوئی 1 روپے کی قیمت تو کم ہوئی نہیں ہے. وہ ظاہر مہنگائی جب کم ہونے کی بات ہوتی ہے تو یہ کہ شرح نمو میں جو یعنی افراط زر میں اضافے کی شرح کم ہو جاتی ہے نا, یعنی اس کا یہ نہیں کہ 100 روپے کی چیز 80 روپے کی نہیں ہوتی. 100 روپے کی چیز اگر پچھلے سال 20 روپے بڑھی ہے اور اس سال 10 روپے بڑھی ہے تو وہ انفلیشن میں کمی ہے. وہ اس کا نہیں 100 روپے کی 80 روپے. عوام جو ہے نا بادامی صاحب, عوام کو سیدھی بات کرنی ہوگی. آپ کے دور میں آپ لوگ کہتے تھے کہ انفلیشن کم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا, یہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب 200 روپے والی چیز 100 روپے کی ہو گئی نا. دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا ان کا, اس سے پہلے بھی تو شہباز شریف وزیر اعظم تھے نا نگران سے پہلے, پھر دوبارہ آئے. تو یہ ایک چیز مجھے بتا دیں کہ انہوں نے عوام کو ریلیف کیا دیا ہے. یہ کس لیے آئے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی کو ختم کریں گے. عمران خان مہنگائی لے کر آیا, اسی بنیاد پہ تو انہوں نے حکومت ختم کی. اس سب سے لے کے آج تک عوام کے اوپر یہ عذاب نازل ہے. تو یہ انہوں نے یہ آئے کیوں تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, ہم نے ملک بچا لیا. آپ نے بچا لیا جبھی تو آپ کے پاس عوام کھڑی ہے. آپ کے پاس تو عوام ہے ہی نہیں. آپ نے جعلی مینڈیٹ بنا کر حکومت بنا لی, کہتے ہیں ہم پاکستان کو ٹھیک کرتے ہیں. بھائی جعلی مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان کی جمہوریت ٹھیک ہو سکتی ہے یا پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ آپ پہ اعتبار کون کرتا ہے؟ یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے. اس وقت جو IMF ہے اس کا قرضہ 27,000 ارب کا قرضہ لیا انہوں نے اپریل 2022 سے اب تک, اور ابھی $1 ارب کا اور قرضہ کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں اڑان پاکستان ویژن لے کر ہم آ رہے ہیں. لیکن چلیں تو آپ نے ان کی بات بتا دیں, آپ نے بتایا کہ آپ کے یہاں سے حل کیا نکلے گا وہ میں, لیکن چلیں اس میں ابھی اگلے سمے میں بڑھنا ہے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. چودھری صاحب, شوکت صحیح صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن PTI کے لیے کیا ساری صورت میں کوئی حل نکلتے ہیں نہیں. یہ تو معاملہ ایک ایسا لگتا ہے کہ پاکستان طریقے صاحب ایک بند گلی میں یہاں چلی گئی ہے. لیکن موونگ آن, ہم نے وکلا کے حوالے سے بات کر لی, PTI کے حوالے سے بات کر لی. ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا رخ کرتے ہیں کراچی کا, جہاں پر ایک اور سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ بہت بات ہوئی. متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے حوالے سے بہت بات ہوئی کہ جناب گویا یہ انتشار کا شکار ہے, گویا یہ آپس میں بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے. کراچی شہر کے اپنے مسائل جو ہو رہے ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ, ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر جو ہے وہ ایک ٹریفک حادثے ہوئے, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ہوئے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایسے میں کم از کم پارلیمان کے نمبرز کی ایسے سے کراچی کی سب سے بڑی جماعت جو MKM, اس کے اندر کے اختلافات کی بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. ہم نے جناب فاروق ستار صاحب جو کہ سینئر رہنما ہے متحدہ قومی موومنٹ کے, ان کو زحمت دی, ان سے بات کریں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ فاروق ستار وقت دینے کا. یہ بہت زیادہ یہ بات ہو رہی ہے MKM کے اختلافات کو لے کے, جس میں MKM نے کلیریفیکیشن میں دی کہ نا ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا اس پہ ذرا وضاحت اگر ہم کر لیں تھوڑی سی. تو ایک تو فاروق صاحب بتائیے گا, ایک اعتراض جو ہوتا ہے اس کی تناظر بتائیے گا.
اس وقت اس پارٹی کے ظاہر سربراہ چیئرمین ہیں خالد محمود صدیقی صاحب، تو آپ یعنی کس عہدے پر ہیں اس وقت فاروق ستار صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خالد محمود بھائی کنوینئر ہیں اور ایکویویلنٹ چیئرمین، تو خود بخود مصطفیٰ کمال بھائی جو سینئر ڈیپوٹی کنوینئر ہے وہ سینئر وائس چیئرمین ہو گئے، اور میں بھی سینئر ڈیپوٹی کنوینئر ہوں، میں بھی سینئر وائس چیئرمین ہو گیا. نسرین جلیل صاحبہ بھی سینئر وائس چیئر پرسن ہے، وہ سینئر جو ہے وہ سینئر ڈیپوٹی کنوینئر. آفیشیل نامزدگی تو اس طرح کی کوئی نہیں ہوئی ہے نا مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ کہنا ٹیکنیکلی ٹھیک ہے نا کہ پارٹی میں سے آفیشیلی ایک عہدہ ہے چیئرمین کا اور اس کے بعد کوئی اور عہدہ ہی نہیں ہے. یہ تو رابطہ کمیٹی تحلیل ہوئی تھی، اس کے بطن سے سینٹرل کمیٹی نے جنم لیا، تو بتایا تھا کہ سینٹرل کمیٹی کے بطن سے ایک سینٹرل کیبنٹ جنم لے گی. 9 ماہ ہو گئے وہ، فاروق صاحب 9 ماہ میں تو ایک نیا انسانی وجود بھی جنم لے لیتا ہے، آپ سینٹرل کیبنٹ نہیں جنم لے پائے اب تک ایم کے ایم. دیکھیں مصطفیٰ بھائی کی بات اپنی جگہ، وہ جس طرح اس کو لے رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھائی کام کی تقسیم جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اختیارات کی تقسیم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کام کا اور جو طریقہ کار ہے، مختلف شعبے ہیں، ان کی نگرانی ہے، اصل وہ چیز میٹر کرتی ہے. اور اس میں اگر امین الحق بھائی جیسا کہ کیبنٹ میں ہے، سینٹرل کمیٹی میں ہے، وہ شعبہ اطلاعات کو دیکھتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آپ کے شعبہ اطلاعات کے سیکریٹری ہو گئے. اسی طریقے سے کیف الورا ٹریجری کو دیکھتے ہیں، وہ ٹریجرار ہو گئے. رضوان بابر بھائی انتظامی امور کو دیکھتے ہیں، وہ اس پوری کمیٹی کے سیکریٹری بھی ہو گئے اور انتظامی امور کے انچارج ہو گئے. یہ ساری باتیں ہیں اپنی جگہ. لیکن کیا وجہ رہی؟ ویسے بتا دیں کہ سینٹرل کمیٹی جو ایم کیو ایم کی بنی ہے رابطہ کمیٹی کی تحلیل کے واسطے، اس نے اب تک باقاعدہ کوئی سینٹرل کیبنٹ جس میں پتہ چلے کہ جناب یہ سینئر نائب کنوینر ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ فلاں ہے، یہ والا، یہ کیوں نہیں ہو پایا؟ وجہ اس کی کیا رہی؟ میرے خیال میں اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اجلاس شاید اتنی باقاعدگی سے نہیں ہوئے، بیچ میں کئی اور آزمائشیں اور چیلنجز آتے رہے، پھر اسلام آباد کے کچھ کمٹمنٹس ہوتے رہے، پھر خالد بھائی جو ہے ان کے پاس 2 وزارتیں بھی ہیں، پھر پالیسی لیول پر پھر 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارا تو 1 مہینہ پورا جو 1.5 مہینہ اس کے اندر لگا اور ضائع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو لے کر اگر ہم یہ عہدوں کے نام دیکھیں، روز از اے روز، کال اٹ بائی واٹ ایور نیم، سب اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے، سب کی ضرورت ہے. یکجہتی، اتحاد آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اعتراض یہی تو ہے جو آپ نے کہا وہی تو ایک چارج شیٹ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب یعنی پارٹی میں اس وقت پارٹی کے پاس 2 وزارتیں ہیں، وہ دونوں خالد محمود صدیقی صاحب کے پاس ہے. پارٹی میں ایک عہدہ ہے وہ بھی خالد محمود صدیقی صاحب کے پاس. تو کہتے ہیں کہ جناب ارتکاز اتنا زیادہ ہو گیا ایک جگہ پر کہ ظاہر ہے وہ کہاں کا ٹائم دیں گے، جس کی وجہ سے وہ 1 مین شو کی وجہ سے پارٹی سفر کر رہی ہے. یا تو پارٹی کی ذمہ داری ہو ان کے پاس یا وزارت کی ذمہ داری ہو تاکہ پارٹی صحیح چل سکے. یہی تو اعتراض ہے. دیکھیں اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اگر اختیارات ان کے پاس ہیں، یا فرض کر لیں کہ ایک ہی عہدہ فرض کر لیں، تو وہ اس کا استعمال میرے خیال میں کم یا خال کرتے ہیں. اسی لیے یہ مناسب سمجھا گیا تھا اور ایک عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ بھائی کاموں کی باقاعدہ تقسیم کار ہو جائے، لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ریسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی از ناٹ فار این افیکٹو گورننس. تو اگر ہمیں اپنی جو ہے وہ انتظامی امور کو، اپنے کام کاج کو، اپنی ڈیلیوری کو بہتر بنانا ہے، تنظیمی، سیاسی، تعمیر و ترقی کا عمل اور پورا ہر طرح کا تنظیمی بیک اپ دینا اپنے پارٹی کے تمام شعبوں کو، تو میرے خیال میں زیادہ اہم یہی ہے. اور میرے خیال میں ابھی جو یہ ایک جسے اگر تنازع کہا بھی جائے تو وہ کاموں کی تقسیم کو لے کر ہی ہوا تھا نا. اس میں بھی طریقہ کار تھا کہ بھئی یہ مشاورت کا عمل پہلے ہو جاتا، یا خالد بھائی نے ایک پروپوز کر دیا اور جو ہے وہ اس میں دے دیا سینٹرل کمیٹی کے گروپ میں، وہاں 8 لوگوں نے اسے اسی وقت دے کے منظور کر دیا کہ بھائی یہ رائے درست ہے، یہ آ گیا، اب اس پر ہم عمل درآمد شروع کریں. میرے کچھ ساتھیوں کو اس پہ اعتراض تھا، وہ اعتراض بھی اگر کاش اسی میں آ جاتا. لیکن دیکھیں ابھی میں جو بات کر رہا ہوں نا، آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، یہ ساری باتیں اب ماضی کا سیرا ہو گیا. اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں. کل ہم نے ایک بہت کامیاب ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ PIDCL کے ساتھ تعمیر و ترقی کے عمل اس کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے، چاہے وہ K4 سے متعلق ہو، وابڈا جو کام کر رہا ہے فرسٹ فیز کا 26 کروڑ گیلن یومیہ پانی انشاءاللہ اگلے سال کراچی کو دیں گے. بجلی کے نرخوں میں 10 روپے کی کمی کرائیں گے. صاحب یہ کہہ رہے ہیں سارے اختلافات قصے پارینہ ہو گئے ہیں، ماضی کی بات ہو گئی ہے، اب سب متحد ہیں اور اب ایسا کوئی ایپیسوڈ نہیں ہوگا کہ جہاں کوئی رہنما بین السطور یا کھل کے اختلاف رائے کر رہا ہو یا جہاں پہ کوئی ہنگامے والی صورت ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب ختم. لیکن مرجر کے پہلے روز جو اسپرٹ تھی نا، یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی، مختلف خیال ہو سکتے ہیں، مختلف سوچ ہو سکتے ہیں، کام کا طریقہ اس کا راستہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہے اور وہی کہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنا. جو ہمارا پولیٹیکل کیپٹل، پولیٹیکل کریڈٹ کسی وجہ سے کنزیوم ہو رہا ہے، اس کو بچا کر لوگوں
کا اعتماد جو اس کو بحال کرنا اور انہیں بتانا کہ بھائی جینوئن سیاسی عمل، نظریاتی عمل اور ایک عوامی جماعت اگر کوئی ہے، مڈل کلاس ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی، جس میں نئے لوگوں کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے. 2 کامیاب یوتھ فورم کیے کراچی میں 28 جولائی کو اور اکتوبر میں حیدرآباد میں میرے خیال میں جیسی صورتحال ہوئی اب نہیں ہوگی دوبارہ. یو آر شیور اباؤٹ اٹ فاروق ستار صاحب؟ میں 100% مجھے یقین ہے کہ صورتحال نہیں ہوگی، کیونکہ بنیادی جس کا دوبارہ جس کا آدھا سب نے مل کے کیا، تجدید کی 2 رات ہم تقریباً جاگے، ہم نے مل کر 11 جو مرکزی کمیٹی کے اراکین ہیں انہوں نے طے کیا اور پھر اس کی ری انفورس بھی کیا اگلے دن کہ بھائی دیکھیں عزت اور احترام باہمی وہ بنیادی. ٹھیک ہے، آپ کو یقین ہے 100% آپ کہہ رہے ہیں صورتحال نہیں ہوگی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جناب رخ ہم سے بات کر رہے تھے. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے یہی بات کہ بے شک علی گنڈا پور صاحب کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 99% معاملات فوج سے طے ہو گئے اور بس باقی 1 آدھ میٹنگ رہ گئی. وہ بے شک یہ کہتے رہیں، لیکن بہت سارے وجوہات ہیں یہ یقین کرنے کے لیے کہ معاملات طے نہ صرف یہ کہ نہیں ہوئے ہیں بلکہ معاملات خراب ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ اس میں مزید ہی ایک تلخی، سختی، تصادم کا عنصر نظر آئے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان. دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.